اتر گیا کربلا کے جنگل میں محمد کا بیٹا، آباد ہو گئی کربلا، اجڑ گیا مدینہ۔ آج 2 محرم سواریاں رک گئی، سوار گھوڑوں سے اتر گئے، محلوں سے چیخوں کی آواز آئی۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے عباس حسین سے پوچھئے کون سی جگہ ہے؟ عباس کی آواز ہے کیوں عالیہ بی بی رو کے جب سے جنگل میں آئے ہو ریت میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے، بار بار میرے سر سے برقع اتر رہا ہے، مجھے اس مٹی سے حسین کے لہو کی خوشبو ہے۔ تیاری مدینہ سے کل 3 محرم سن لینا، آج 2 محرم میرا جی چاہتا ہے کہ آج کے دن اسی لمحے کا مضمون پڑھیں۔ اس لمحے حسین کی بات، حر نے آگے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ پورا میرا مضمون ہے حر کے آنے کا، لیکن کیونکہ فضائل اپنے حصے کا پڑھ چکا، حر نے آگے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ حسین نے آنکھیں بند کر تیری ماتم پہ روئی، اتنا کہنا تھا، حر نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا، آنکھوں کو بند کر کے حسین تو نے میری ماں کو کہہ دیا میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ پڑھ نہیں سکتا۔ اتنا کہنا تھا، پچھلے محمل سے آواز آئی عباس حر کو کیسا ہے نہ بہن تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ عباس رو کے کہنے کا اس نے تیرے بھائی کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا ہے، تو اسے بھائی کہہ کے سلام کر رہی ہے۔ زینب رو کے کہنی سے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، اس نے جنگل میں میری ماں زہرا کا حیا کیا، اس سے کہہ زہرا کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ اور کی آواز آئی علی کا بیٹا ہم تجھے کوفہ نہیں جانے دیں گے، تجھے اسی جنگل میں اترنا پڑے گا۔ حسین کہتا میری منزل کوفہ تھی بھی نہیں، میری منزل بھی یہی ہے۔ حسین اپنا گھوڑا نشیب کی طرف لے گئے، حسین گھوڑے کے زین سے اترے، مقتل کہتے حسین نے ایک بھوکی کھا کی، حسین نے سونگھی، وہ آسمان کر کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ کے حسین نے ریت کربلا کی پھینکی، آواز آئی عباس یہاں خیمے لگا۔ جب کہنا عباس اونٹوں کو اتار، ابھی اونٹ کھڑے تھے، حسین کی آواز آئی عباس رک، پہلے پتہ کر اس جگہ کا مالک کون۔ عباس پتہ کر گیا یہ جگیر کس کی ملکیت ہے۔ عباس نے گھوڑے کو کربلا کے چاروں طرف دوڑایا، دیکھا کہ دور ایک قبیلہ بیٹھا، عباس اس قبیلے میں گئے۔ یہ قبیلہ بنی اسد کا قبیلہ تھا، چھوٹا سا قبیلہ تھا، بچے گلیوں میں تھے، بزرگ ایک جگہ پہ اکٹھے تھے۔ عباس نے کہا تمہارے قبیلے کا بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن یحییٰ ہمارے قبیلے کا بزرگ ہے۔ عباس نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنی اسد کے نوجوان وہاں لے گئے جہاں بنی اسد کا بزرگ تھا۔ اسے جب گھر سے باہر نکالا گیا، اس کی حالت کیا تھی؟ کمر نور کی طرح جھکی، داڑھی سفید، ابرو جھکے ہوئے، ہاتھ میں نشہ۔ عباس کے سامنے آیا، عباس کا چہرہ دیکھا، عباس کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا کہاں سے آئے؟ عباس کی آواز مسافر کیوں میرے قبیلے میں آئے؟ عباس کہتے پوچھنے آیا ہوں یہ کس کی ملکیت ہے؟ کہنے لگا کس کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا یہ ٹیلے، کہنے لگا یہ ٹیلے ہماری ملکیت۔ عباس رو کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا رہبر ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جب وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، فرمایا کون ہے تیرے ساتھ؟ عباس کہتے میرا سردار۔ سردار کا نام آنا تھا، عباس کی داڑھی چوم کے کہتا تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ تیرا چہرہ بتاتا ہے تجھ سے بڑا سردار کوئی نہیں۔ ہائے حسین، یہ حق ہے غریبوں کو رونے کا، یہ حق ہے اس قوم کا ماتم کرنے کا، تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ عباس کی آواز ہے ہاں میرا سردار ہے۔ نام عباس کی آواز بغیر اجازت کے بتا نہیں سکتا، کام بتا نہیں سکتا، آئے کیوں ہو کوئی خاص غرض۔ عباس بلا اپنے سردار کو، عباس نے گھوڑا دوڑایا وہاں جہاں کریم بیٹھے تھے۔ مولا پیچھے قبیلہ بنی اسد، ان کے بزرگ سے ملا، حسین گھوڑے پہ بیٹھے، اکبر صاحب، محمد پیچھے، حسین کی گھوڑا یوں قبیلہ بنی اسد میں پہنچا۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم خدا میں کہتی بنی اسد کے بزرگ نے حسین کو آتے دیکھا، حسین کا ابھی گھوڑے سے اترے نہیں، حسین کا پاؤں
پاؤں پہ ہاتھ رکھ دے، نبی ہے یا نبی کا بیٹا ہے؟ تو کہ نبی ہے یا کسی نبی کا بیٹا ہے؟ تیرے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے، تیرا خاندان نبوت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ حسین گھوڑے کے زین سے اترے، حسین کے لیے اس نے بہترین کرسی منگوائی، حسین کرسی پہ بیٹھے، عباس دائیں کھڑے ہو گئے، اکبر بائیں کھڑے ہو گئے، قاسم پیچھے کھڑے ہو گئے، بنی اسد کا بزرگ سامنے مٹی پہ بیٹھ گئے، مٹی پہ بیٹھ کے کہنے لگا شکل سے لگ رہا ہے کوئی شریف، جنگل میں کیوں آیا؟ حسین کی آواز ہے خریدنا چاہتا، کہنے لگا کبھی نہ خریدنا، یہ جگہ نہ کسی نبی کو راس آئی ہے، نہ کبھی کسی نبی کی اولاد کو راس آئی۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہاں نبیوں کو ٹھوکریں لگی ہیں، یہاں نبیوں کے سر پھٹے ہیں، یہاں نبیوں کے پاؤں کے انگوٹھوں سے لہو جاری ہوا، اس جنگل کو خریدنا، یہاں سے چپ کر کے گزر جا۔ حسین کہتے خریدنا چاہتا، کیا لگا خریدے گا تو؟ حسین کہتے یہاں گھر بناؤں، اگلی سطر بھی اتنی اونچی ہائی آئے گی کہ نام بار کے دیواریں کام جائیں گی۔ کبھی نہ بنی اسد کا بزرگ کہتا ہے کہ تو یہاں گھر بنائے گا، گھر بنا کے کیا کرے گا؟ گھر تو خاندانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اکیلا ہے۔ حسین کہتے آنکھیں بند کر، میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں، میرے ساتھ میری بیٹی آئی ہیں، بہنوں بیٹیوں کا نام آنا تھا۔ بنی اسد کا بزرگ طرف کے اٹھا رو کے کہتا تیرا پتہ نہیں پوچھتا مسافر ہے، تجھے اللہ کی ربوبیت کا وعدہ، یہاں سے بہنیں لے کے چلا جا، یہاں سے بیٹیاں لے کے چلا جا۔ حسین رو کے کہتے مجھے گھر کیوں نہیں بنانے دیتا؟ اس کا مدت سے اس قبیلے میں رہتا ہوں، ہم کبھی بھی بیویوں پہ نہیں گئے، آتی آتی رات کو کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، رو کے کہتی ہائے میرا غریب، ہائے میرا مظلوم۔ یہ حد ہے غریبوں کو رونے۔ مسافر یہاں رکنا نا، یہاں سے اکثر رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ چند دن جو گزرے ہیں روزانہ آتی ہیں، کوئی ایسے چیخے مار کے روتی ہے، ہمارے دل بند ہو گئے۔ حسین کی آنکھیں بند، حسین کی آواز ہے یہی گھر بنا، وہ جس کی آوازیں آتی ہے وہ میری ماں زہرا ہے۔ زہرا کا نام آنا تھا، بنی اسد کا بزرگ زمین پہ گر گیا، کہنے لگا مدینے والی زہرا، محمد کی بیٹی زہرا۔ حسین کہتے ہاں محمد کی بیٹی زہرا، کہنے لگا تو مسلمان ہے، کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ تو نہیں جانتا محمد کی بیٹی جنگلوں میں کیسے آئے گی؟ حسین کی آواز آئی اسی زہرا کی گود کا پالا حسین، میں حسین ابن علی، حسین ابن علی کا نام آنا تھا۔ بنی اسد کا بزرگ گر گیا، رسول کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، مولا نہ خرید۔ حسین کہتے میں یہاں گھر بناؤں۔ اچھا مولا آپ ہمارے پاس رہیں گے؟ میں تیرے پاس آؤں۔ اچھا مولا تیری مرضی۔ مولا پھر یہ ہمارا سکون کی علاقہ بھی تیرا۔ حسین کی بات ہے نہیں، وہ جنگل سے 12 مربع میل فرات کے کنارہ چاہیے مجھے۔ حسین کی عزت کی قسم ہے 12 مربع میل دریا حسین کا خریدا ہوا تھا۔ اس خریدے ہوئے دریا کے کنارے کھڑا ہو کے کہا کوئی میرے اصغر کو پانی پلا دے۔ خریدا تھا حسین نے دریا۔ خریدے ہوئے دریا سے زمینوں نے خیمے ہٹا دیا۔ حسین کی بات بڑی جلدی ختم کرو۔ حسین کی آواز آئی جگیر بیچ، کہنے کا پھر کیسے بیچوں؟ حسین کی آواز آئی بیچ، قیمت مانگ، 60,000 دینار میں سودا طے ہے۔
حسین کا 60,000 دینار دیتا ہوں. حسین وہاں سے اٹھے, گھوڑا دوڑا زینب کے خیمے میں آ گیا. میں یہ جگہ خریدنے لگا ہوں. حسین کتنے میں سودا ہوا؟ 60,000 دینار میں. روک دی حسین, یار رک, جلدی سے گئی اپنا صندوق کھولا, صندوق سے 30,000 دینار نکالے. روکے گئے 30 تو ڈال, 30 میں ڈال. میں تیری شریکت اور حسین بہن ہوں, آدھی تیری ہوگی آدھی میری ہوگی, لیکن حسین ایک وعدہ کرنا, تو سجاد کے نام کرنا, میں اور کے نام کرتی ہوں. ایسے کر, اکبر تیرا بھی بیٹا ہے, اکبر میرا بھی بیٹا ہے. کربلا کی جبین اکبر کے نام لکھ دے. شام غریبہ سکینہ رو کے کہتے ہیں ابا مجھے اکبر کی جبین میں تماچے مارے. حسین کا اب ہو گئی کربلا کی جگیر. یہ کربلا بھی تھی, اس کا نام غازریہ بھی ہے, اس کا نام نینوا بھی ہے, اس کا نام دشت کربلا بھی ہے. حسین نے کہا یہ علاقہ ہو گیا میرے نام. بنی اسد کے بزرگوں سارے بیٹھے ہو, گواہ کہنا یہ 12 مربع میل فرات کا کنارہ میرا خریدا ہوا ہے. حسین نے یہ جگہ تم سے خرید لی ہے. حسین نے کہا یہ کاغذ آ گیا میرے نام. اب میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یہ بات تم نے سن لی, تم گلی اور ماتم کرو گے. حسین نے کہا یہ جگہ ہو گئی میری, میں نے کروا دی ہے اپنے کسی بیٹے کے نام. اب میں تمہیں مخاطب ہو کے کہنے لگا. میں نے کہا ہم رہنا نہیں ہے, میں نے زیادہ سے زیادہ یہاں 8 دن اور قیام کرنا ہے. 8 دن کے بعد میرے بچے یہاں سے چلے جائیں گے, میں تمہارے پاس رہوں گا. حسین نے کہا میں تمہیں متولی اور مجاور کے کاغذ لکھ کے دیتا ہوں. ہمارے جانے کے بعد یہ جگہ تم سنبھالو گے, یہ جمع تمہارے پاس ہوگی, نام اکبر کے ہوگی, نوکری تم کرو گے, مزار بن کے رہو, مجاور بن کے رہو, جیسے مرضی کربلا میں رہو, تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا حسین پھر ہم کریں گے کیا؟ حسین نے کہا میری ایک ہی شرط ہے, مدت کے بعد یہاں کوئی میرے مہمان آیا کریں گے, ان کو کھانا پلانا, انہیں پانی پلانا, انہیں بستر دینا, کوئی بندہ جو کربلا کے ظاہر گواہی دینا. آپ میرے سورہ کے بنی اسد کے بچے ہاتھوں میں کھجوریں لے کے
اسد کے بزرگ کا اگلا حکم دیا حسین کے بعد 10 محرم کی شام تک جانا نہ 11 محرم کی صبح یہاں سے قافلہ چلا جائے بنی اسد کے بزرگوں سے کہا وہاں جانا اگر ایک احسان کر سکو میرے بچوں کی لاشیں دفنا دو آدم نے کیا تمہیں میں نے تیرے ڈر سے جملہ آہستہ پڑھا تھا حسین نے کہا میرے بچوں کی لاشیں دفنا دو ہماری قبریں بنا لو گے ہماری لاشوں پر ریت ڈال دو گے مرد بھی چپ تھے حسین کے بعد ایک قبیلہ بنی اسد کی عورتوں میں امام ہو امام امت کا باپ ہوتا ہے